بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا سلسلہ آج ہم جاری رکھتے ہیں، اور آج ہم جس پہ موضوع پر بات کریں گے وہ آج کل ایک کامن ورڈ یوز ہو رہا ہے، ڈپریشن۔ اب ڈپریشن ہوتی کیوں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہم اس پر چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے۔ اب دیکھیں گے جو لوگ آج کل فیم کے چکر میں ہوتے ہیں، جو ایک وقت میں مشہور ہوتے ہیں، ان پر جب تھوڑا سا زوال کا وقت آتا ہے، کیونکہ عروج کے ساتھ زوال کا ہونا بھی لازم ہے، ہر چیز ہمیشہ عروج پہ نہیں رہتی، تو جب ان پر زوال کا وقت آتا ہے تو وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ مان ہی نہیں پاتے کہ ہم لوگ جو ہماری ہر وقت آگے پیچھے پھرتے تھے، وہ اب ہمارے آگے پیچھے نہیں پھرتے، وہ کسی اور کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ پھر آپ جب کسی دفتر میں ہوتے ہیں، کسی آفس میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کرسی پر براجمان ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اچانک جب آپ سے کرسی چھن جاتی ہے تو آپ پہ ڈپریشن چھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسہ آنا چلے جانا، یہ بھی ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ لوگوں سے امیدیں رکھنا اور وہ پھر امیدیں پوری نہ ہونا جو ہے وہ بھی آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں آپ ایک چیز پر غور کریں گے کہ ان تمام چیزوں میں، ان تمام مراحل میں، ان تمام جگہوں پہ آپ میں ایک عمل آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے میں کا، کہ میں مشہور ہوں، لوگ میرے پیچھے پھریں گے، میرے پاس کرسی ہے، میں اس کرسی کا مالک ہوں۔ جب وہ کرسی چھن جاتی ہے تو میں بھی چھن جاتی ہے۔ لوگوں سے امیدیں رکھنا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، لوگوں سے آپ امیدیں اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں جو ہے اس کے لیے لازم ملزوم ہوں، یہ میری باتیں مانے گا، میری امیدیں پوری کرے گا۔ اس طرح کے واقعات جب نہیں ہوتے، جب ان کا الٹ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی میں کو نقصان پہنچتا ہے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھتے ہیں اپنے ان وقتوں میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے اس میں کو ختم کیجئے۔ میں جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ جب آپ میں پر ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ سلوک بھی آپ کا اچھا نہیں ہوتا، آپ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور سیلفشنیس جو ہے آپ پر چھائی رہتی ہے۔ جو سیلفشنیس ہے، یہ سیلفشنیس لوگوں کو آپ کے ساتھ مطلبی ہونا سکھاتی ہے۔ آپ بھی جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی آپ کے ساتھ مطلبی ہو کر بیہیو کر رہے تھے۔ ہاں یار، اس کے پاس کرسی ہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی یہ فائدہ ہوگا، اس کے پاس فیم ہے، اس کے پاس اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اس کے فیم سے لوگ ہمیں بھی دیکھیں گے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اچھے وقتوں میں جو اس میں کو نکال دیں، اور اپنے آپ کو بالکل ایک عاجزی کے رتبے پر رکھیں، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو آپ کے ساتھ جو لوگ 95% لوگ ہوتے ہیں، ان کی محنت شامل ہوتی ہے۔ آپ ان 5% لوگوں میں ہوتے ہیں، یا 5% آپ کی کوشش ہوتی ہے جس وجہ سے آپ اس تمام چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی ٹیم کے 95% لوگ جو ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ ایک مثال آپ ایک لے لیں، ایک پین کی لے لیں۔ آپ اس پین میں ایک ڈھکن کی صورت ہوتے ہیں، جو 95% کام ہے وہ پین لکھنے والا کام کرتا ہے، لیکن کیش آپ کرواتے ہیں۔ جب وہ کیا نام ہے اس کا خیال رکھ، جب وہ اپنا کام کر چکتا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں پین کے اوپر، اور ڈھکن جو لگانے سے اس کی نب بھی بچ جاتی ہے، اور اس کا جو ہے اچھا استعمال دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو جب آپ اس پین کو اپنی جیکٹ پہ یا اپنی واسکٹ پہ لگاتے ہیں تو ڈھکن ہی سامنے نظر آتا ہے، اور 95% ایسا نظر نہیں آتا، لیکن اس کی محنت شامل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس ڈھکن کی معنی یہ سوچنے لگ جائیں کہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میں ہی ہوں جس کی وجہ سے یہ رتبہ مجھے حاصل ہوا ہے، نہیں، وہ 95% جو رتبہ چھپا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ ہیں، تو اس کو بھی اپنے آپ میں شامل کیجئے، اس کا بھی خیال رکھیے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس پین کے اس حصے کے بغیر جو لکھتا ہے، جو 95% محنت کرتا ہے، اس ڈھکن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب ڈپریشن کا شکار ہو گیا اگر کوئی فار ایگزامپل، تو اس کا بہترین حل یہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، خاص میں اگر ہمارے کسی کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تانے مارنا شروع کر دیں کہ جی اس وقت میں تم نے یہ کیا وہ کیا، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ آج کسی پر ہے، آج کسی پر آیا ہے، آج کل ہم پر بھی آ سکتا ہے، کل میرے کسی اور بھائی پر بھی آ سکتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس وقت کونسلنگ کیجئے، اسے سہارا دیجئے، اسے بتائیے غلطیاں ہو گئی ہیں، اب ان غلطیوں کو سدھارا جائے۔
اور اللہ سے معافی مانگی جائے اور لوگوں سے بھی معافی مانگی جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، حقوق العباد جو ہیں وہ بہت لازم حصہ ہیں، اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ سے جو ہے معافی مانگی جائے اور لوگوں سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اس سنہری سے باہر نکالا جائے۔ پھر لوگوں کو آپ جو ہے موٹیویٹ کریں کہ جی کہ اب یہ اپنی اس میں کو ہے نا، اس کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی گزارنے کی، اور ہم جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، اس میں سے اس لفظ نے ہماری زندگی کو بہت اجیرن بنا دیا ہے۔ ہم اپنے بہت سارے دوستوں کو کھو دیتے ہیں، ہم بہت سارے اپنے اچھے ورکرز کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں۔ مطلب اس میں پانا بہت کم ہے اور کھونا بہت زیادہ۔ اس لیے اپنے اچھے وقتوں میں جو ہے اپنے اس میں کو اپنی سائڈ پہ رکھیے گا، اور برے وقتوں میں کوشش کیجئے گا کہ جن لوگوں سے آپ زیادتی کر چکے ہیں، رات کے ٹائم خاص طور پر آپ بیٹھیں، سوچیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہر روز بیٹھیں، ایون جب آپ اپنے اچھے وقتوں میں بھی ہیں تب بھی بیٹھیں، رات کو سوچیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دن کو آپ نے کیا کیا غلطی، نیکسٹ ٹائم وہ نہیں دہرائیں گے۔ اس طرح آپ اس ڈپریشن کے مسئلے سے بھی بچ سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈپریشن بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ زندگی کے بہت سارے مراحل سے گزرتے ہیں، خلافت عثمانیہ ہو، مغل بادشاہ ہوں، آج کے حکمران ہوں، یا آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹرز کافی لوگ جو ہے خودکشی کر جاتے ہیں، ان تمام لوگوں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان سب کو عروج حاصل رہا، اور عروج کے بعد ایک لمحہ زوال کا بھی آیا، اور وہ زوال کا لمحہ جب آیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پائے، اور کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی۔ اب خودکشی جو کر لی یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ پہ زوال کا وقت آیا ہے تو صبر سے جو ہے اس کو بھی فیس کریں۔ اللہ نے آپ کو اچھا وقت دکھایا تھا، اللہ نے یہ بھی آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، آپ سے اگر زوال کا وقت آ گیا ہے تو اس کو برداشت کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا کمیونیکیشن کو بہتر کریں، لوگوں سے بات چیت کو بہتر کریں، انشاءاللہ ان تمام مسائل سے چھٹکارا ہو سکا۔ ڈیٹیل میں ہم بات انشاءاللہ کسی لائیو سیشن میں کریں گے ان چیزوں پر بات۔ یہ ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس لیے کم سے کم باتوں میں ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام۔